حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر تو عذاب اس طرح آیا کہ زلزلے آئے اور زلزلے نے اتنی جھٹکے مارے کہ 7 دن اور 8 راتیں عذاب آتا رہا اور پھر وہ تمام کے تمام نیست و نابود ہو گئے۔ جناب شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ حضرت شعیب کو اللہ نے 2 قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، ایک تھے اصحاب مدین اور دوسرے تھے اصحاب ایکہ۔ ایکہ کہتے ہیں گھنے جنگلوں۔ 2 قوموں کی طرف مبعوث فرمایا ایک قوم کو جھٹلانے پر اللہ نے زلزلے کا عذاب دیا اور دوسری قوم کو جھٹلانے پر اللہ رب العزت نے یہ کہ ان پر گرمی کو نازل کیا، ہوا نہیں چل رہی تھی، اور 1 ہفتے بعد اللہ رب العزت نے ایک بادل کو بھیجا تو وہ سمجھے بارش آنے والی ہے، تو ساری قوم ان بادلوں کے نیچے جمع ہو گئی کہ بارش برسے گی، اور اللہ نے پھر ان بادلوں سے آگ برسائی اور تمام شہر کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ دیگر جگہ سورۃ الشعراء میں سورہ ہود کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو فاخذتہم الصیحہ کے الفاظ ہیں۔ صیحہ معنی ہوتا چنگھاڑ، یعنی ایک بہت بڑی چیخ جو انہوں نے سنی تو ان کے دل دہل گئے اور دل پھٹ گئے۔ اور ایک جگہ عذاب آیا فاخذہم عذاب یوم الذلہ، اور ان پر سائے والا عذاب آیا۔ تو عذاب کون سا آیا ان پر؟ تو اس کی تینوں کیٹیگری کو علماء نے بیان کیا ہے کہ عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 91 ہے اور 9ویں سپارے کے آج پہلے رکوع کا آخری حصہ اور دوسرے رکوع کو ہم تلاوت کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور بزنس کے اندر فراڈ کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں ہدایت کا پیغام پہنچوایا، اور جب انہوں نے اس کو نہیں مانا تو اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ اب عذاب کون سا ان پر آیا تھا، کل میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن جو لفظ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے استعمال ہوئے ہیں عذاب کے لیے، وہی الفاظ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ وہاں پر بھی یہ تھا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پکڑ لیا انہیں ایک زلزلے نے اور وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ تو کیا دونوں پر سیم عذاب آیا تھا، یہ الگ الگ عذاب آیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر تو عذاب اس طرح آیا کہ زلزلے آئے اور زلزلے نے اتنی جھٹکے مارے کہ 7 دن اور 8 راتیں عذاب آتا رہا اور پھر وہ تمام کے تمام نیست و نابود ہو گئے۔ جناب شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ حضرت شعیب کو اللہ نے 2 قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، ایک تھے اصحاب مدین اور دوسرے تھے اصحاب ایکہ۔ ایکہ کہتے ہیں گھنے جنگلوں کو۔ تو 2 قوموں کی طرف مبعوث فرمایا ایک قوم کو جھٹلانے پر اللہ نے زلزلے کا عذاب دیا اور دوسری قوم کو جھٹلانے پر اللہ رب العزت نے یہ کہ ان پر گرمی کو نازل کیا، ہوا نہیں چل رہی تھی، اور 1 ہفتے بعد اللہ رب العزت نے ایک بادل کو بھیجا تو وہ سمجھے بارش آنے والی ہے، تو ساری قوم ان بادلوں کے نیچے جمع ہو گئی کہ بارش برسے گی، اور اللہ نے پھر ان بادلوں سے آگ برسائی اور تمام شہر کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ دیگر جگہ سورۃ الشعراء میں سورہ ہود کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو فاخذتہم الصیحہ کے الفاظ ہیں۔ صیحہ معنی ہوتا چنگھاڑ، یعنی ایک بہت بڑی چیخ جو انہوں نے سنی تو ان کے دل دہل گئے اور دل پھٹ گئے۔ اور ایک جگہ عذاب آیا فاخذہم عذاب یوم الذلہ، اور ان پر سائے والا عذاب آیا۔ تو عذاب کون سا آیا ان پر؟ تو اس کی تینوں کیٹیگری کو علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جو ان کو پہنچی اور اس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے۔ ایک یہ کہ جو میں نے صاحبان والے عذاب کا بتایا، اور ایک بتایا کہ 3 قسم کے عذابات ان پر آئے جس کی طرح وجہ سے اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر فرمایا الذین کذبوا شعیبا، تو جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا،
کہ علم یغنوا فیہا، ان کے مکانات ایسے ہو گئے کہ ان وہ مکانات میں کبھی رہے نہیں تھے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم ہمیں تبلیغ کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو اللہ نے انہیں ان کے گھروں سے اس طرح نکالا کہ گویا کہ وہ کبھی اس میں رہتے ہی نہیں تھے، سب ختم۔ تو فرمایا الذین کذبوا شعیبا، انہوں نے حضرت شعیب کے پیروکاروں کو کہا تھا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو پھر ہم تمہیں جو ہے خسارہ کرنے والوں میں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا در حقیقت وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، فتولی عنہم، تو حضرت شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا وقال یا قوم لقد ابلغتکم، اے میری قوم تحقیق میں نے تم تک پہنچا دیا تھا رسالات ربی، میرے رب کے پیغامات کو، ونصحت لکم، اور تمہیں میں نے نصیحت بھی کی تھی کہ دیکھو باز آ جاؤ۔ اب نصیحت کرنے کے بعد بھی تم نہ مانے اور عذاب آیا تو فکیف آسا علی قوم کافرین، اب میں کیسے افسوس کروں ایک ایسی قوم پر کہ جو نصیحت کرنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتی تھی۔ تو مفسرین نے فرمایا 3 انبیاء ہیں جنہوں نے مردوں سے خطاب کیا ہے، ایک حضرت صالح ہیں، دوسرے شعیب ہیں، اور تیسرے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صالح کا تو میں بتا چکا کہ جب ان کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی میں نے تم تک بات پہنچائی تھی، اور حضرت شعیب کی قوم پر بھی عذاب آیا تو پھر آپ نے مردوں سے خطاب کر کے کہا تھا دیکھو میں نے تو تم تک پیغام پہنچایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مردوں سے خطاب فرمایا؟ جب بدر کا معرکہ ہوا۔ بخاری شریف کے اندر روایات آپ پڑھیں گے جب اصحاب بدر کی اور غزوہ بدر کی، تو اس میں روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا معرکہ لڑا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی تو جتنے کفار ابو جہل عتبہ وغیرہ مارے گئے تھے ان تمام کی لاشوں کو اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، ایک گڑھا کیا گیا، اس میں سب کی لاشوں کو ایک ساتھ ڈال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے پاس آئے اور حضور نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہارے رب نے تمہارا وعدہ سچا کر دیا؟ اور پھر ان مردوں کو دیکھ کر کہنے لگے میرے رب نے تو میرا وعدہ سچا کر دیا۔ تم جسے پوچھتے تھے بتوں کو کیا تمہارے رب نے تمہارے وعدے سچے کیے؟ میرے رب نے تو مجھ سے جیت کا اور فتح دینے کا وعدہ کیا تھا، پورا کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، تو کیا یہ بات کو سن رہے ہیں؟ کیا آپ جو ان سے خطاب کر رہے ہیں تو کیا یہ سن سکتے ہیں؟ فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں لیکن تمہیں ان کی سماعت کا شعور نہیں ہے، وہ کما قال علیہ السلام، یعنی مردہ بھی سنتا ہے۔ حضرت صالح نے بات کی، حضرت شعیب نے بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی۔ اور مسلم کی حدیث کے اندر ہے جب آدمی کسی مردے کو دفنا دیتا ہے، تو جب آدمی کسی مردے کو دفناتا ہے اور واپس قبرستان سے واپس آتا ہے تو مردہ اس کے چپلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، کیونکہ ایک نئی جگہ پر اس کا دل گھبراتا ہے، تو وہ اس کے چپلوں کو حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی کو آدمی دفنا کر آتا ہے تو جو مردہ ہوتا ہے وہ اس کی چپلوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ، یہ جو سعودی عرب کے اندر جتنے بھی علماء ہیں ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، ابن تیمیہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے ابن قیم۔ ابن قیم نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب الروح۔ کتاب الروح کے اندر ابن قیم لکھتے ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد کہ آدمی جب کسی کی قبر پر جاتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو مردہ پہچانتا ہے کہ آنے والا کون۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی ایک حیات عطا فرمائی ہے، لیکن وہ ہماری حیات سے بالکل مختلف ہے، وہ برزخی حیات ہے جس کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کہیں گے نبض تو چل نہیں رہی ہے، دل تو دھڑک نہیں رہا ہے۔ دل کا دھڑکنا، نبض کا چلنا اس دنیا کی حیات کی علامت ہے۔ اس دنیا میں حیات کی کیا علامت ہے وہ اللہ ہی جانے۔ یہاں پر آپ کی جسمانی حیات بھی ہے اور روح کی حیات بھی ہے۔ قبر میں آپ کے جسم کی حیات نہیں ہے لیکن آپ کی روح کی حیات تو وہاں بھی واقعی ہے۔ روح ہے جبھی تو آگے کے سلسلے چلیں گے۔ تو پتہ چلا ان آیات سے کہ مفسرین نے لکھا کہ مردوں سے انبیاء نے بھی کلام فرمایا۔ پھر آگے اس پورے موضوع کو کہتے ہیں سماع موتا، مردوں کا سننا۔ سماع موتا کے کچھ لوگ قائل ہیں اور کچھ لوگ قائل نہیں ہیں، لیکن اکثریت امت کے اندر سماع موتا کی قائل رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سیمائے موتا کہ بھائی مردہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ سنتا نہیں. سیمائے موتا پر بہت سارے دلائل جو ہیں وہ قرآن و سنت میں ملتے ہیں. جس طرح ہم قبر کے پاس جب قبرستان کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں نا. حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور. ایک مردہ جب سن ہی نہیں رہا تو اس کو سلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے. لیکن کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلام ہو، یا اہل القبور، اے قبر والوں، نحن سلفنا وانتم بالاثر، اور تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے. ان سے یہ جو آپ کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں آپ کی بات کو. تو سیمائے موتا کا ایک موضوع ضمناً یہاں آ گیا سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو عرض کر دیا. کبھی زندگی رہی تو باقاعدہ اس موضوع پر میں آپ کو دلائل دوں گا کہ دونوں طرف کی کیا دلائل ہیں اور ہمیں کیا نظریہ اور عقیدہ اس پر رکھنا چاہیے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ خطاب فرمایا. اب 90 پارے کا دوسرا رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے 5 نبیوں کے قصے کو یہاں بیان کیا، حضرت نوح کے، حضرت ہود کے، حضرت صالح کے، حضرت لوط کے اور حضرت شعیب کے. اب اللہ اپنی عادت بیان کر رہا ہے کہ ہم جب نبیوں کو بھیجتے ہیں تو کرتے کیا ہیں کسی بستی میں. یہ ہے 90 سپارے کا دوسرا رکوع. فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نہیں بھیجتے کسی قریہ میں، قریہ معنی بستی، کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں نبیوں میں سے کسی کو، مگر جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو الا اخذنا اہلہا، تو نبی کے جھٹلانے پر اخذنا اہلہا پکڑ لیتے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأسائی تنگی میں، فقر کی تنگی میں، کاروباری پریشانی میں، مال کی تنگی میں، والضرائی اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. آزمائشیں، مصیبتیں ان پر ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ ہماری بارگاہ میں گر گڑائیں، ہم سے رجوع کریں. تو اگر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے تو سمجھ لیجیے اللہ نے یہ آزمائش ڈالی اس وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کے راستے سے دور جا رہے تھے. اللہ نے اس مصیبت کے تحت آپ کو اپنی بارگاہ سے قریب لانے کی تدبیر فرمائی ہے. تو اب اگر مصیبت آئی ہے اور آپ اللہ سے جوڑ رہے ہیں تو یہ مصیبت بھی آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات فقر و تنگدستی میں مبتلا کر کر یا بعض اوقات بیماری میں مبتلا کر کر اللہ جھٹکا دیتا ہے آدمی کو تاکہ اس جھٹکے سے وہ ہدایت پر آ جائے. کتنے لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ اٹیک ہو جاتا ہے، فوراً ایک دم ان کو یہ موت یاد آتی ہے اور کہتے ہیں یار اللہ نے بچا لیا، ہو سکتا ہے اس اٹیک میں مر بھی تو سکتا تھا نا، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ایک چانس دے دیا تو اب آ جاؤ مسجد کی طرف، اب نمازیں پڑھنا شروع کر دو. تو یہ اللہ جھٹکے آدمی کی ہدایت کے لیے لگاتا ہے. اللہ کہتا ہے ثم بدلنا، پھر ہم بدل دیتے ہیں، مکان السیئۃ الحسنۃ، ہم بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتے ہیں. حتی عفو، یہاں تک کہ بہت زیادہ اللہ رب العزت صحت بھی دے دیتا ہے اور مال و دولت بھی دے دیتا ہے. وقالو، اب مال و دولت آنے کے بعد یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں نا، زندگی ایک طرح اسٹیبل نہیں رہتی، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی مشکل بھی ہوتی ہے، کبھی کاروباری پریشانیاں بھی آ جاتی، کبھی بہت اچھا معاملہ چل رہا ہوتا. تو یہ اللہ نے جو اتار چڑھاؤ زندگی کے رکھے ہیں، یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ آپ کو زندگی کے حسن کا پتہ دیتے ہیں. ہمیشہ خوشحالی رہے گی تو آپ کو خوشحالی بھی مزہ نہیں کرے گی، یار کچھ زندگی میں کچھ نیا ہے ہی نہیں. لیکن جب آپ نیچے جاتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں تو وہ جو سکسیز حاصل کرنے کی خوشی ہے کہ آپ میں یہاں تھا اور دیکھو میں نے اب یہ اچیو کیا، میں نے یہ اچیو کیا، تو یہ آدمی کو ابھارتا ہے اللہ کے شکر پر. تو اللہ کہتا ہے ہم بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دیتے ہیں. حتی عفو، یہاں تک کہ مال و دولت زیادہ کر دیتے ہیں، بہت نوازتے ہیں. اب جو ایمان لانے والا آدمی ہے، اللہ کا شکر کرنے والا آدمی ہے، وہ تو اللہ کی اس نعمت پر شکر کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، برائی ٹل گئی، مصیبت ٹل گئی، بیماری ٹل گئی، کاروبار اچھا ہو گیا، مال و دولت آ گیا. وہ اس سے کیا پکڑتا ہے؟ ہدایت پکڑتا ہے. لیکن وہ لوگ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، ارے بھائی یہ مصیبتیں اور یہ مشکلات یہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتی رہیں، یہ تو آنے جانے والی شے تو آتی جاتی رہتی ہے. وہ کبھی بھی اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی بزنس کرتے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا نے بھی بڑا لاس اٹھایا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو لاس ہوا ہو سکتا ہے میرے اعمال کی خطا. ہم ہر چیز کو
کرنٹ ایشوز پہ ڈال دیتے ہیں، ہر اپنی برائی کو لوگوں پر ڈال دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میری زندگی میں اگر کوئی مشکل آئی ہے، میری زندگی میں اگر کوئی معاملہ آیا، یہ اللہ کی آزمائش ہے، یا کہیں مجھ سے تو غلطی ایسی نہیں ہو گئی. اور زندگی میں اگر کوئی سکسیز مل گئی ہے تو اس پر بھی یہ نہیں سوچتے کہ یار اللہ نے اگر مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے رب کی خاص مجھ پر رحمت ہو، اور اللہ چاہتا ہو کہ مجھے وہ نعمتوں سے نوازے تاکہ میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. لیکن جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ تنگ دستیاں، یہ بیماریاں تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آ چکی ہیں، اس سے کوئی ٹینشن لینے کی حاجت نہیں، اور پھر اپنی غفلت میں اپنی مستی میں لگا رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اب جب وہ مال و دولت کی مستی میں گم ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں، تو اچانک سے ہم ان کو پکڑتے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پھر شعور نہیں ہوتا کہ اللہ کی پکڑ کب آنی ہے. اللہ جب پکڑتا ہے کسی کو، اللہ نے فقر و تنگدستی ڈالی کہ اب بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ نے دولت و فراوانی دے دی، اب بھی آ جاؤ اللہ کی رحمت کے پاس. جب دونوں میں نہیں آئے تو پھر اللہ کی اب آتی ہے پکڑ، کیونکہ اللہ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا تمہارے ساتھ اور یہ والا معاملہ بھی کر کے دیکھ لیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر اہل القرا بستی والے آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور ایمان کے ساتھ تقوی کو اختیار کرتے، اللہ کے دین پر چلتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو اللہ کہہ رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ضرور کھول دیتے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے ان پر. آج مسلمانوں پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور ہر جگہ تنگ دستی ہے، بیماری ہے، ذوب حالی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جس طرح صاحب ایمان ہونا چاہیے نہ ویسے صاحب ایمان ہے، نہ جس طرح صاحب تقوی ہونا چاہیے ویسے صاحب تقوی بھی نہیں. اگر ہم یہ دونوں چیزیں کر لیں تو اللہ کا تو ہم سے وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہم پر کھول دے گا زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے. برکت ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ قرآن تو یہ کہہ رہا برکت ملے گی. اس کا مقصد ہے کہ جیسا ایمان ہونا چاہیے نہ ہمارا ویسا ایمان ہے، نہ جیسا تقوی ہونا چاہیے نہ ہمارے پاس ویسا تقوی ہے. وہ مسجدیں تو بہت بن رہی ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے. ہو سکتا ٹکریں مار لیں آپ کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان بھی آ جائیں، لیکن من پاک نہیں ہے، نیتیں خراب ہیں. مسجد میں آنے والے بھی نیتوں خراب رکھے ہوئے، دل کو صاف نہیں کیے ہوئے. جو باہر ہیں تو پھر ان کو تو سوچ لیے وہ تو آ ہی نہیں رہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کوئی آ تو رہا ہے، لیکن من کی پاکیزگی اصل دین ہے، نیت کی پاکیزگی اصل دین ہے. نیت خراب ہے تو پھر کیا فائدہ نمازوں کا، اور کیا فائدہ حج کا، اور کیا فائدہ ان چلوں کا. اصل تو چیز ہے دل کا پاک ہونا، دل کا صاف ہونا، دل میں روحانیت کا ہونا. تو وہ کسی نے خوب کہا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، بہت ساری مسجدیں بن گئیں ایمان کی حرارت، لیکن پھر بھی اسلام اور اسلام کے ماننے والے کیوں ترقی پر نہیں ہیں؟ کیوں ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سے صاحب تقوی نہیں ہے، دل سے صاحب ایمان نہیں ہے. دکھاوا کچھ ہے، اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ایمان لائیں بستی والے، وہ تقوی کو اختیار کریں تو ہم برکتوں کے دروازے زمین و آسمان سے ان پر کھول دیں گے. لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس چیز کے سبب جو وہ عمل کرتے ہیں. جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اعمال کے سبب آتی ہے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، تو کیا وہ بے فکر ہیں بستی والے؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ آئے ان کے پاس رات میں عذاب، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سو رہے ہوں، وَهُمْ نَائِمُونَ، رات کو سوتے سوتے. یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کوئی 4-5 لوگوں کو بھیجے گا، کوئی ہیڈ لائن آئے گی اور کہ بھائی رات کو عذاب آنے والا ہے. ہو سکتا ہے رات میں آدمی سو رہا ہو، صبح اٹھے کہ نہیں اٹھے. تو کیا بے فکر ہیں اس چیز سے؟ اب آمن اہل القرا، کیا وہ اس سے بے فکر ہیں بستی والے؟ ان یاتیہم باسنا، کہ آئے ان پر عذاب دحن، دن میں، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں، وہ اپنے کھیل و کود میں مشغول ہوں، اللہ کا عذاب آ جائے. کیا بے فکر ہیں اس سے؟ اللہ تو دونوں چیزوں پر لانے پر قادر ہے. جس طرح تم نے جناب نوح، جناب ہود، جناب صالح، جناب لوط، جناب شعیب علیہ السلام کے قصوں کو پڑھا. ان کی قومیں کیا شاندار قومیں تھیں، کیا اعلیٰ قومیں تھیں، جو ذہنی طور پر جینیس لوگ تھے. کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے جب تباہ کرنے پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا؟
نام و نشان بھی نہیں بچے ان کے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ بے فکر ہیں؟ رات میں بھی عذاب آ سکتا ہے کہ تم. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بادل آتے اور بادل گرجتے اور بجلی کی کڑک ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے. حضور کبھی باہر آتے حجرے سے، کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے. سید عائشہ فرماتی ہیں میرے سرتاج آپ کیوں پریشان؟ تو حضور فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اللہ نہ کرے یہ وہ بادل نہ ہو جو اللہ کے عذاب کو لے کر آتا ہے، کہیں میری امت پر عذاب نہ آ جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بجلی کی کڑک سے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے. آج ہم کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سونامی آ جاتا ہے تو ہم نے نیوز انڈسٹری ایسی ہو گئی ہے کہ تباہیاں دیکھ دیکھ کر ہمارے دل ہی بڑے سخت ہوں. یہ ہم نے کسی کے مرنے کی ویڈیو دیکھی اور چل بھائی آگے. یہ ہم نے دیکھا کہ بھائی 100 بندے مر گئے، ان کے مکانات چلے گئے. ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے بس وہ شام کو دوستوں میں بیٹھنا ہے، چائے پیتے پیتے ڈسکس پتہ ہے تم فلاں جہاں تو 100 بندے مر گئے وہاں تو وہ ہاں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہی مر گئے وہاں پر. نارمل ہو گئی بات. پہلے کوئی 2 بندوں مرتے تھے تو اس کی نیوز بھی ایک دل پر 2 دن تک اثر کرتی تھی. علاقے میں کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا تو آدمی 2 دن تک سوچتا رہتا تھا کہ یار مجھے بھی مرنا ہے. اب جنازے بھی ایسے ہو گئے. جنازے میں گئے، چلو یار میت میں بھی جانا ہے اور نکلیں گے قبرستان چلیں گے اور 1 گھنٹے میں فارغ ہو گئے سیدھے کام پہ. اور ابھی میت کسی کی دفنا کے آئیں کام پر گئے وہی فراٹ، وہی حرام خوری، وہ سارے الٹے سیدھے کام. یعنی دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ کسی کی میت، کسی کا جنازہ، کسی کا عذاب، کسی کی تباہی ہمارے دل پر ذرہ برابر اثر نہیں کر رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے دل کی سختی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دل پر زنگ لگ جاتا تو دل کو زنگ سے دور کیا کرو. کہا یا رسول اللہ دل سے زنگ دور کیسا ہو؟ فرمایا اللہ کی یاد، موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت. یہ 2 چیزیں. اپنی موت کو یاد رکھو، ایک دن مرنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو سمجھو تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے تمہارے دل کے میل کو دور کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ افامن اہل القری، بستی والے کیا اس بات سے بے فکر ہیں؟ آج کسی کے گھر ٹوٹنے تو آدمی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اسی دنیا میں ہمارا بھی رہنا ہے؟ جب اللہ وہاں کی زمین ہلا سکتا ہے تو یہاں کی زمین بھی ہلا سکتا ہے. تو اللہ کا عذاب کسی پر بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے عذاب سے محفوظ رکھے. فرمایا افامنوا مکر اللہ. آخری آیات ہیں، اس پر اختتام کرتے ہیں. افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ امن میں ہیں؟ کیا وہ بے فکر ہیں اس چیز سے؟ مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے. دیکھیں اللہ کی تدبیر میں کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے پناہ مانگے. ہمیشہ ہر آدمی اللہ کی خفیہ تدبیر سے پناہ مانگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں لیکن آخر میں ایک ایسا عمل کر دیتے ہیں کہ ان کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں پوری زندگی برے عمل کرتے رہتے ہیں لیکن آخر میں کوئی ایک ایسا عمل کر دیتے ہیں کہ اللہ ان کا نام جنتیوں میں لکھ دیتا ہے. تو نیک عمل کرنے والا بھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرے. پتہ نہیں کہ آخری وقت میں ایمان کا کیا بنے. ڈرتا رہے اللہ سے کہ مسلمان تو میں ہوں، خدا نہ خواستہ آخری وقت میں، آخری عمر کے اندر عقل معاف ہو جائے اور دماغ گھوم جائے اور گمراہیت کی طرف چلا جائے، آدمی اسلام کا منکر ہو جائے. اللہ نہ کرے. ہوتے ہیں اس طرح کے سلسلے بھی. تو کیا اللہ کی تدبیر سے تم امن میں ہو؟ اللہ نے کس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کہ اس کا خاتمہ کیا آپ اور میں یہ لکھوا کر آئیں کہ مرتے وقت ایمان سلامت ہی لے کر جائیں گے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے. دونوں لوگوں نے کہا حضور آج تو عید کا دن ہے. تو شیخ عبد القادر جنانی حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عبد القادر کے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جس دن عبد القادر دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے گا. اللہ سوچیے، یہ اہل اللہ جنہوں نے زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا تھا، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادتیں ریاضتیں تو ہیں لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ. کیا یہ لوگ بے فکر ہیں اس چیز سے، امن میں آ گئے کہ مکر اللہ کے مکر سے؟ اب مکر سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر قرآن نے استعمال کیا، اس مکر سے مراد ہے تدبیر. اس کو نہ چال کہیں گے نہ مکر کہیں گے. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ. اور قرآن بیان کرتا ہے
کہ بس اللہ کی مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا سوائے نقصان اٹھانے والی قوم کے۔ جو نقصان اٹھانے والے جن کے مقدر میں اللہ نے نقصان لکھ دیا ہے وہی اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ آخری آیات فرمائے اولم یہدی للذین، کیا خوبصورت آیات ہیں، کیا سمجھانے کے لیے اللہ نے آیات نازل فرمائی ہے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، کہ یہ بات بھی ان لوگوں کو شعور اور ہدایت نہیں دیتی جو ایک زمانے میں زمین پر رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد خود زمین کے وارث بنے رہے ہیں، کہ یہ بات بھی انہیں ہدایت نہیں دیتی کہ اس مکان میں جس مکان میں رہ رہا ہوں اس سے پہلے کوئی اور آباد تھا، وہ بھی چلا گیا دنیا سے۔ تو اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے اس آیت کے تحت کہ یہ جو تم بستیوں سے گزرتے ہو، یہ مدائن کی طرف تم جاتے ہو، یا کاروباری تمہارے قافلے ادھر ادھر سے گزرتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ان بستیوں میں کوئی اور بھی رہا کرتا تھا؟ کوئی تو تھا نا یہاں پر، کوئی تو تھا جس نے یہاں پر آباد کیا تھی بستیاں، لیکن اللہ کا عذاب آیا سب ختم۔ تو جہاں تم آج جس زمین کے جس پراپرٹی کے، کوئی بھی زمین کے اندر ہمیشہ کے لیے مالک نہیں ہوتا۔ آج آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کو پیڈ آف بھی کر دیں لیکن آپ ہمیشہ کے مالک نہیں ہیں۔ ایک وقت آنا ہے آپ نے پیڈ آف بھی کر دینا، دنیا سے چلا جانا، پھر کسی اور کو مالک ہونا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی، اور ابراہیم بن ادہم ولایت سے پہلے ایک بادشاہ تھے، اور دو واقعے ان کی زندگی میں ایسے ہوئے جس واقعے نے ان کی زندگی کو بدل دیا اور انہیں بادشاہت کو چھوڑا، اور بادشاہت کو چھوڑ کر ابراہیم بن ادہم جنگلوں میں نکل گئے اور پھر اللہ کی عبادت کرنے لگے اور اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائی۔ ابراہیم بن ادہم لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ جس نے میرے دل پر چوٹ لگائی وہ یہ تھا کہ دربار میں ایک فقیر آدمی، ایک مست آدمی اللہ والا دربار میں آیا اور ہم نے اس کو بلایا، کیا تمہاری خواہش ہے؟ تو محل کر دیکھ کر کہنے لگا ابراہیم بن ادہم کہ مسافر خانہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا بیوقوف آدمی ہے، مسافر خانہ تھوڑی، اتنا شاندار میرا محل ہے، تو اس کو سرائے خانہ، تو نے ہوٹل اس کو قرار دے دیا، یہ مسافر خانہ نہیں، یہ تو بادشاہ کا محل ہے۔ تو اب وہ فقیر آدمی کہنے لگا ابراہیم بن ادہم سے کہ حضور آپ سے پہلے کون ہوا کرتا تھا بادشاہ؟ تو انہوں نے کہا میرے والد تھے۔ بولا اس سے پہلے کون تھا؟ بولا میرے دادا تھے، اس سے پہلے ان کے والد تھے۔ تو انہوں نے کہا مسافر خانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرا جاتا ہے، مسافر خانہ بھی تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ مسافر خانہ ہی ہے، یہ محل تو نہیں ہے۔ اور پھر وہ بزرگ کہتے ہوئے کہ لگے میں مسافر خانہ اچھا نہیں لگا اور نکل گئے۔ ان کو ڈھونڈوایا گیا، نہ ملے۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میرے دل پر یہ بات چوٹ کر گئی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ پھر میرے دل میں آئی کہ اللہ کو تلاش کروں، اللہ کو ڈھونڈوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر سربہ سجود کروں، کچھ نہ کچھ کروں۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں اپنے محل کے اندر شاہی کمرے کے اندر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک سے میرے محل کی چھت پر مجھے چلنے کی آواز آئی۔ تو میں نے کہا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میرے اونٹ گم گئے ہیں اور اونٹوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو کہا کہ تمہیں عقل نہیں کہ چھتوں پر کوئی اونٹ ڈھونڈے جاتے ہیں؟ بھائی نیچے جاؤ، جا کے زمینوں پر ڈھونڈو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر اگر چھت پر اونٹ ڈھونڈنا بھی عقلی ہے تو نرم نرم بستروں پر رات کے وقت میں اللہ کو ڈھونڈنا بھی تو بے عقلی ہے۔ اللہ تو سجدوں میں ملے گا، نمازوں میں ملے گا، ریاضتوں میں ملے گا، مخلوق کی خدمت میں ملے گا۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں بس یہ بات دل پہ لگی اور پھر میں نکل گیا، اور نکل کر میں نے بادشاہت کو چھوڑا۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم بن ادہم کو کسی نے ایک تالاب کے کنارے دیکھا اور دیکھا کہ اپنے جو ہے وہ اپنی چپلوں کے اندر پیوند لگا رہے۔ ایک دنیا دار آدمی تھا، کہا یار دیکھو کیسا بیوقوف آدمی ہے، بادشاہت کو چھوڑا اور بتاؤ آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اپنے جوتوں کے اندر خود پیوند لگانا پڑ رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم نے جب اس کی بات یہ سنی تو آپ نے کہا، آپ نے اپنی سوئی کو دریا کے اندر ڈال دیا، دریا میں ڈالنے کے بعد کہا کہ اے دریا کی مچھلیوں ابراہیم کی سوئی واپس کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم بن ادہم کی نے جب سوئی کی تو جو دریا کی مچھلیاں تھیں ابراہیم بن ادہم کے پاس وہ باہر آئیں، اور باہر آ کر کسی کے منہ کے اندر موتی تھے، کسی کے منہ میں یاقوت تھے۔ دریا کے اندر جو اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی وہ ساری ان کے منہ میں تھی۔ ایک چھوٹی سی مچھلی آئی جس کے منہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وہ سوئی تھی۔ آپ نے وہ سوئی لی اور اس بندے کی طرف مخاطب کر کے کہا
بتا وہ بادشاہت اچھی تھی کہ یہ بادشاہت اچھی؟ جب اللہ کے اندر کوئی راہ میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ پھر اس کی سلطنتیں کسی حد تک محدود نہیں رہتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ساری کائنات کے اندر اختیار عطا فرماتا ہے۔ جبھی غوث اعظم نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا خردلۃ علی حکم اتصالی، ہم اللہ کے سارے شہروں کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کوئی آدمی رائی کے دانے کو اپنی ہتھیلی پر دیکھتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد کیا ہے، یہ جو ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ دنیا مقام عبرت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا اولم یہد للذین، کیا انہیں یہ چیز ہدایت نہیں دیتی، یرثون الارض من بعد اہلھا، کہ وارث ہوئے اس زمین پر بعد والے جو ان سے پہلے تھے ان کے، اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر عذاب لے آئیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو مہر لگا دیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور جب دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے فرمایا لا يسمعون، تو وہ سننے والے نہیں ہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، اور یہ بستی والوں کے قصے اے حبیب جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان خبروں کے ذریعے سے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی جائیں، یہ قصے نہیں ہیں کہ جناب علیہ السلام کی سٹوری سن لی اور گھر چلے گئے، یہ قصے اس لیے ہیں کہ آپ ان قصوں سے یہ امت کے مسلمان، یہ امت کے لوگ، یہ سارے انسان ان قصوں سے عبرت حاصل کریں کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، بڑی بڑی قومیں آئیں لیکن اللہ سے اگر کسی نے ٹکر لی ہے وہ اس دنیا پر نہیں رہا۔ اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی حکم الحاکمین ہے، خدا کا نافرمان ہو کر اس دنیا میں کوئی نہیں جیا۔ تو اللہ فرما رہا تلک القرآن نقص علیک من انبائہا، یہ بستی والوں کے ہم قصے تم پر بیان کرتے ہیں ان خبروں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور آئے تحقیق ان کے پاس، رسلہم بالبینات، رسول واضح نشانیاں لے کر، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے اس سے پہلے جن چیزوں کو وہ جھٹلا چکے تھے، نبیوں کے معجزات دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند، وعدوں کا پابند۔ وَإِن وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا ہے، فاجر پایا ہے۔ تو جو کافر ہوتا ہے وہ وعدے کا پابند نہیں ہوتا، یہاں بیان کیا مومن وہی ہوگا جو وعدے کا پابند ہوگا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کی پابندی کرو کہ ان العہد کان مسئولا، قرآن کہتا ہے کہ جو تم وعدے کرتے ہو ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا۔ تو وعدے کی پابندی جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، کمٹمنٹ بہت اہم چیز ہے۔ مسلمان کی نشانی یہی ہے، جب بات کرے تو سچ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 منافق کی نشانی بیان کی ہے کہ منافق میں کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، تو اس کی ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ کمٹمنٹ ہماری، ہم نے جو زبان سے کسی کو زبان، ضروری نہیں ہے کہ تحریر لکھی سائن کیے جب ہی کوئی معاملہ ہوگا، مسلمان کی زبان بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو زبان دے دی تو آپ پھر جان چلی جانی چاہیے، زبان نہیں جانی چاہیے، یہ ہونی چاہیے مسلمان کی زبان۔ ایک زمانہ مسلمانوں کا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں سے جب معاہدے کرتے تھے کہتے تھے تم نے کہہ دیا بہت۔ آج ہم بنیے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہندو جو ہے، بنیا جو ہے، وہ کاروبار اس سے کرو، اپنی زبان پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور معاذ اللہ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات اب مشہور ہو گئی ہے، عام مسلمانوں کے بارے میں جو ہم اس طرح ہم کام کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اپنا آدمی ان کے اندر اپنے آدمی کو چونا لگا دیتا ہے، استغفر اللہ علیہ، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ تو اپنی کردار کے اندر یہ چیزوں کو لائیے، وعدے کی پابندی، سچائی کی پابندی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں باکردار بنائے، صالح بنائے۔ اور جو برائیاں اللہ نے منافقوں کی اور کافروں کی قرآن نے بیان کی، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اگر ہم میں موجود ہے خدا نخواستہ اس سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، اور اگر موجود نہیں ہے تو اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو صالحین اور مومنین کی نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں، وہ علامتیں، وہ عادات، وہ اطوار، وہ کردار، وہ طریقہ کار پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین
یوم یقوم الحساب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.